السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری، FA/FSC پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا بہت ہی اہم ٹاپک 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس کے تحت ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور یہ پاکستان بننے کی وجہ بنا۔ تو اس سے پہلے یہ اچانک پاکستان کیسے بنا یا انگریز یہاں پر ہندوستان کو چھوڑ کر کیسے گئے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے 1939 کے دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوتی ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی وزارتیں اس وقت چل رہی تھیں، انہوں نے انگریزوں کو پریشرائز کرنے کے لیے کانگریسی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلائی تاکہ یہاں سے انگریزوں کو نکالا جا سکے۔ اب اس صورتحال میں مسلمان کافی پریشان ہوئے۔ انہیں پریشانی اس بات کی تھی کہ اگر انگریز یہاں سے چلے جاتے ہیں تو پہلے وہ انگریزوں کے غلام ہیں جو کہ عارضی غلامی تھی، بعد میں وہ ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے جو کہ پرماننٹ غلامی ہوگی، کیونکہ ہندوستان یہاں کے مقامی تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ مسلم لیگ نے 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ مینس کہ مسلمانوں نے کہا کہ بے شک آپ ہندوستان چھوڑ جائیں لیکن جانے سے پہلے پاکستان دے کے جائیں۔ تو انگریزوں نے پھر وقت گزاری کے لیے یہاں پر اپنا ایک مشن بھیجا جس کو کرپس مشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کرپس یہاں پر آتے ہیں، اپنا جو تجاویز تھی ان کی وہ دیتے ہیں، جس کو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو وائسرائے ہند لارڈ ویول نے اپنا ایک ویول پلان دیا، شملہ کانفرنس بلائی جہاں پر اس کے منصوبے کو ڈسکس کیا گیا، لیکن یہ شملہ کانفرنس بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ ناکامی کی وجہ قائد اعظم کو قرار دیا جاتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے 5 مسلم ممبران کے حوالے سے اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں کہ 5 مسلم ممبران جو ہیں وہ مسلم لیگ سے لیے جائیں، جبکہ انگریزوں اور کانگریس کا یہ مطالبہ تھا کہ مسلم ممبران جو ہیں وہ صرف مسلم لیگ سے نہ لیے جائیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہیں ان سے بھی لیے جائیں۔ لیکن قائد اعظم ماننے سے اس بات کو انکار کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ الیکشن کروا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کون کرتا ہے۔ پھر 1945-46 میں الیکشن کروائے گئے۔ 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور کے ساتھ جاتی ہیں۔ کانگریس کا منشور ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کو ایک متحدہ ہند کے طور پر، ایک متحدہ ملک کے طور پر آزاد کروائیں گے اور پاکستان نہیں بننے دیں گے، جبکہ مسلم لیگ کا منشور تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اگر پاکستان چاہتے ہیں تو مسلم لیگ کو ووٹ دیں۔ تو مسلمانوں نے اپنا فیصلہ مسلم لیگ کے حق میں دیا جب انہوں نے مسلم لیگ کو بھرپور کامیابی دلوائی 1945-46 کے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں۔ تو اس کے بعد یہ ثابت ہو چکا تھا کہ مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، وہ پاکستان کے علاوہ کسی بھی بات کوئی بھی بات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر بعد میں کابینہ مشن پلان یہاں پر بھیجا گیا۔ کابینہ مشن پلان میں نے جیسے کہ بتایا تھا 3 وزیر تھے برطانوی پارلیمنٹ کے، وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا ایک منصوبہ دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ جو اس منصوبے کو پولیٹیکل پارٹی مانے گی اس کو عبوری حکومت میں شامل کر لیا جائے گا، اور جو اس کو مسترد کر دے گی اس کو حق حاصل ہے مسترد کرنے کا، لیکن اس کو عبوری حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد قائد اعظم جو کہ عبوری حکومت میں مجبوراً شامل ہوتے ہیں، وہ یہاں پر ان کے جو ان کی قانون سازی کا ایک وہ تھا اس میں شامل نہیں ہوتے۔ قانون سازی مسلم لیگ کے اس کی وجہ سے، بائیکاٹ کی وجہ سے قانون سازی رکاوٹ بنتی ہے۔ تو انگریزوں نے پھر یہاں پر ایک نیا منصوبہ بنایا اور ہندوستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ جون 1948 میں ہندوستان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس کے تحت انہوں نے یہاں پر، جو کہ لارڈ ویول یہاں پر وائسرائے ہند موجود تھے، وہ نہ تو ویول پلان کامیاب کروا سکے نہ کابینہ مشن پلان کامیاب کروا سکے۔ اب کانگریس کو خوش کرنے کے لیے آدھا کابینہ مشن پلان جو تھا وہ لاگو کرنے پر وہ تلے ہوئے تھے۔ تو مسلم لیگ کے بائیکاٹ کی وجہ سے انگریزوں کو اپنا لائحہ عمل بدلنا پڑا۔ تو اب انہوں نے 3 جون 1947 کا منصوبہ دیا۔ اس سے پہلے یہاں پر لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن
وائسرائے ہند بن کر آتے ہیں، وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے ملاقات کرتے ہیں۔ قائد اعظم کا جو مطالبہ تھا وہ کلیئر تھا کہ پاکستان کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ تو اس کے علاوہ کانگریس کے جو لیڈر تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ان کے ساتھ کافی قریبی تعلق تھا، وہ ان کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ میں قائد اعظم کو ایسا کٹا پھٹا پاکستان دوں گا کہ بعد میں مسلمان مجبوراً دوبارہ ہند یونین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو 3 جون 1947 کا منصوبہ جو تھا اس میں مختلف صوبوں کے اندر کیا ڈیسائیڈ کیا گیا، کیسے فیصلہ کیا گیا، اس کو ہم باری باری دیکھیں گے۔ سب سے پہلے غیر مسلم اکثریتی صوبے، مینس کہ وہ صوبے، ہندوستان کے وہ صوبے جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کا کیا ڈیسائیڈ کیا گیا؟ ان کا یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ صوبے جو ہیں ہندوستان میں شامل کر دیے جائیں، اور مینس کہ یہاں پر عوام سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو غیر مسلم اکثریتی صوبے مطلب جہاں پر مسلمان اقلیت میں تھے، ہندو یا دوسری کمیونٹیز جو تھیں وہ اکثریت میں تھیں، ان تمام صوبوں کو، ان تمام علاقوں کو ہندوستان میں شامل کیا جائے گا۔ صوبہ پنجاب بہت بڑا صوبہ تھا جو کہ آدھا مسلمانوں کا اور آدھا صوبہ غیر مسلم کا تھا۔ تو اس میں 50% مسلمان تھے یہاں پر۔ تو اس میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ مسلم ممبران صوبائی اسمبلی، مینس کہ جو اس وقت اسمبلی موجود تھی، الیکشن ہو چکے تھے، مسلم اراکین صوبائی اسمبلی، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مینس کہ آدھا صوبہ پہلے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا، باقی آدھے کا فیصلہ مسلم اراکین صوبائی اسمبلی پہ رکھا گیا کہ اگر مسلم اراکین صوبائی اسمبلی ہندوستان میں شامل ہوتے ہیں تو پورا پنجاب ہندوستان میں شامل ہو جائے گا۔ اگر مسلم اراکین صوبائی اسمبلی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم علیحدہ ملک حاصل کریں گے یا پاکستان میں شامل ہوں گے، تو پھر یہاں پر ایک کمیشن بنایا جائے گا جو کہ علاقوں کا تعین کرے گا کہ کون سے علاقے مسلمانوں کے ہیں اور کون سے غیر مسلم علاقے ہیں۔ تو یہ اس میں صوبہ پنجاب میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ مسلم اراکین صوبائی اسمبلی فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد صوبہ بنگال آ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی بالکل پنجاب والی صورتحال تھی کہ اس میں 50% مسلمان تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ مسلم اراکین صوبائی اسمبلی فیصلہ کریں گے۔ اگر مسلم اراکین صوبائی اسمبلی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان میں شامل ہونا ہے تو پھر پورا صوبہ بنگال ہندوستان کو دے دیا جائے گا۔ اگر مسلم اراکین صوبائی اسمبلی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں شامل ہونا ہے، پھر ایک کمیشن بنایا جائے گا۔ کمیشن یہ بتائے گا کہ کون سے علاقے مسلمانوں کے ہیں اور کون سے ہندوؤں کے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کے علاقے ہیں وہ پاکستان میں شامل کر دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مسلم اراکین صوبائی اسمبلی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ کی جو اسمبلی تھی وہ مسلم اکثریت اسمبلی تھی۔ اس کے ممبران نے فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے۔ مینس کہ یہ جو پہلے 3 صوبے تھے، پنجاب، بنگال اور سندھ، اس کا یہ ایک مشترکہ چیز تھی کہ مسلم اراکین صوبائی اسمبلی نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے یا ہندوستان میں۔ لیکن کیونکہ یہ پورا صوبہ سندھ جو تھا مسلم اکثریتی صوبہ تھا، تو اس میں یہ تھا کہ اگر اراکین اسمبلی جو ہیں اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں پاکستان کے حق میں، تو پورا صوبہ سندھ پاکستان میں شامل ہوگا، اور اگر یہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پورا صوبہ سندھ ہندوستان میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صوبہ بلوچستان۔ صوبہ بلوچستان میں اس وقت قانون سازی نہیں ہو رہی تھی، اس کو صوبے کا پراپر درجہ نہیں ملا ہوا تھا، ان کی صوبائی اسمبلی موجود نہیں تھی اور نہ ہی ان کا کوئی الیکشن کا نظام موجود تھا۔ تو یہاں پر ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ ان کی جو جرگہ ہے یا کوئٹہ میونسپلٹی ہے، اس کے ممبران نے فیصلہ دینا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے، بلوچستان نے، کہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو اس کے بعد سلہٹ، یہ صوبہ آسام کا ایک ڈسٹرکٹ مسلم اکثریتی یہ ایک ضلع تھا سلہٹ۔ تو اس کا ریفرینڈم کروانا تھا کہ انہوں نے سلہٹ کی جو عوام ہے وہ پاکستان میں جانا چاہتی ہے یا ہندوستان میں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا حصہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں آسام کا حصہ رہنے دیا جائے گا اور اس پورے صوبے کو
ہندوستان میں شامل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اگر وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو سلہٹ کو آسام سے کاٹ کر بنگال میں شامل کر کے پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد صوبہ سرحد ہے موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا، اس میں بھی ان کی قانون ساز اسمبلی موجود نہیں تھی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں پر استصواب رائے کروایا جائے، ریفرینڈم کروایا جائے، عوام کی رائے لی جائے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو تھے صوبے سارے، کچھ ریاستیں موجود تھیں جو کہ اندرونی طور پر خود مختار ریاستیں تھیں اور انگریزوں کے تسلط میں تھیں وہ، تو ٹوٹل ہندوستان میں اس وقت 635 دیسی ریاستیں موجود تھیں۔ تو ریاستوں کو یہ ان کا ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اپنے جغرافیائی حالات کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ ہندوستان میں شامل ہو جائیں یا پھر پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ تو ان کا فیصلہ ان پر ریاستوں پر چھوڑا گیا، ریاستوں کے جو راجا یا نواب تھے ان پر چھوڑا گیا کہ وہ جس بھی ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 3 جون 1947 کا منصوبہ تھا، اس پر عمل درآمد کیسے ہوا اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے غیر مسلم اکثریتی صوبے، یہ پہلے ہی اس پر عمل ہو چکا تھا، وہ ہندوستان کو دے دیے گئے۔ صوبہ پنجاب جو تھا اس میں مسلم اراکین صوبائی اسمبلی نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، انہوں نے کہا ہم نے پاکستان میں شامل ہونا ہے۔ تو پھر یہاں پر ایک مشن بنایا گیا جس کا بعد میں ہم نے پڑھنا ہے کہ کس طرح پنجاب کی تقسیم ہوئی۔ آدھا پنجاب جو ہے وہ ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا اور آدھا پنجاب جو ہے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبہ بنگال میں بھی ایسے تھا کہ وہاں کے مسلم اراکین صوبائی اسمبلی نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو یہاں پر بھی کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا کہ کون سے علاقے ہندو کے ہیں، کون سے مسلمانوں کے ہیں، تو پھر مسلم اکثریتی علاقے جو تھے وہ پاکستان میں شامل کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ ہے، صوبہ سندھ کے اراکین صوبائی اسمبلی نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، تو صوبہ سندھ کو بھی پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان میں شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپلٹی نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، تو صوبہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس کے علاوہ سلہٹ جو کہ ڈسٹرکٹ تھا آسام کا، تو وہاں کی عوام سے ریفرینڈم کروایا گیا، رائے لی گئی کہ آپ کن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہندوستان یا پاکستان۔ تو سلہٹ کی عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، تو سلہٹ کو بنگال کا حصہ بنا کر پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبہ سرحد ہے، صوبہ سرحد کی بھی عوام سے پوچھا گیا، ریفرینڈم کروایا گیا، استصواب رائے کروایا گیا کہ آپ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو صوبہ سرحد کی عوام نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، حالانکہ وہاں کے ایک مضبوط لیڈر خان عبد الغفار خان، جس کو سرحدی گاندھی بھی کہتے تھے، تو وہ پاکستان کے بہت بڑے مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے یا صوبہ سرحد جو ہے یہ ہندوستان کا حصہ بنایا جائے۔ وہ کانگریسی لیڈر تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہیں صوبہ سرحد کے مسلم عوام نے اکثریتی فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا، تو صوبہ سرحد کو بھی پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ریاستیں تھیں جن میں سے اکثریت جو تھی وہ ہندوستان میں شامل ہوگی، اور کچھ ریاستیں جو تھیں جیسے کہ ریاست کلات ہے یا بہاولپور، گلگت بلتستان، یہ مختلف ریاستیں جو تھیں انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان میں شامل ہونے کا۔ لیکن کچھ ریاستیں آج تک اس قانون کے تحت جو ہیں وہ متنازع چلی آ رہی ہیں، جن میں ریاست کشمیر، جس کی عوام پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھی لیکن بھارت نے اس پر زبردستی قبضہ کیا۔ اس کے علاوہ جوناگڑھ اور بھی کچھ ریاستیں تھیں جس کا ہم نیکسٹ جو ہے وہ ڈسکس ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا 3 جون 1947 کا منصوبہ تھا، جس کو پھر بعد میں منظوری کے لیے ہندوستان بھیجا گیا۔ 18 جولائی 1947 کو یہ 3 جون 1947 کے منصوبے کو مان لیا جاتا ہے، منظور کر لیا جاتا ہے، تو یہ قانون آزادی ہند بن جاتا ہے۔ قانون آزادی ہند 18 جولائی 1947 کو پاس کیا گیا، جس کے تحت 14 اگست 1947 کو پاکستان معارض وجود میں آ گیا، اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد
ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ تو یہ 3 جون 1947 کا منصوبہ یہ وجہ بنا پاکستان اور ہندوستان کے بننے کی۔ تو 2 آزاد ریاستیں وجود میں آئیں اور انگریزوں نے ہندوستان چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جس میں ہم نے 3 جون 1947 کے منصوبے میں یہ دیکھا کہ کس کس صوبے سے فیصلہ لیا گیا کہ وہ کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو جن صوبوں نے اور جن ریاستوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا وہ پاکستان کا حصہ بنا دیے گئے، اور باقی جو صوبے تھے وہ ہندوستان میں رہنے دیے گئے۔ تو انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔